آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ ڈالتے ہیں نظر اہم خبروں پر۔ کشمیر میں شراب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا مذہب انہیں پینے کی دیتا ہے اجازت۔ ہم نے کشمیر میں نہیں کھولی شراب کی کوئی نئی دکان۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے شراب کی پابندی پر متنازع بیان آیا سامنے۔ وزیر اعلیٰ کے بیان پر پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی کا سخت رد عمل آیا سامنے۔ کہا کہ شراب ہندوؤں کے لیے جائز ہے تو گجرات اور بہار کی حکومتوں نے اس پر کس طرح لگائی روک۔ وزیر اعلیٰ کے بیان کو دیا غیر ذمہ دارانہ بیان قرار۔ ایران اور امریکہ کے مابین کشیدگی میں کوئی کمی نہیں۔ امریکہ نے امن معاہدے کے حوالے سے ایران کے منصوبے کو دیا ناقابل قبول قرار۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا بیان۔ مغربی ایشیا میں بڑھتے تنازع کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی کی ملک کے عوام سے کفایت برتنے کی اپیل پر اکھلیش یادو کا بیان۔ حکومت پر لگایا معیشت اور خارجہ پالیسی میں صریحاً ناکامی کا الزام۔ امریکہ کا امن منصوبہ سر جھکانے کے مترادف ایران۔ امریکہ کی جانب سے منصوبے کے جواب میں ایران کا سخت رد عمل۔ تہران کسی بھی صورت میں نہیں جھکائے گا سر۔ ایرانی حکام کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ وزیر اعظم ہند کے دیے گئے کفایت شاری کے بیان پر بڑکے اپوزیشن لیڈران۔ کانگریس سمیت کئی بائیں بازوں کی جماعتوں نے مرکز پر منصوبہ بندی میں ناکامی کا لگایا الزام۔ بھاجپا ترجمان شہزادہ پوناوالا نے کانگریس پر لگایا الزام۔ کہا کیرلا میں اتحاد کے باوجود ابھی تک کانگریس قیادت کے چہرے کے بارے میں فیصلہ کرنے سے ہے قاصر۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے آج گجرات میں سومناتھ امرت مہوتسو یاترا میں کی شرکت۔ مندر میں خصوصی پوجا پاٹ میں ہوئے شامل۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے نے مودی حکومت پر سادہ نشانہ۔ 5 ریاستوں میں انتخابات کے فوراً بعد لیبر کوڈ نافذ کرنا حکومت کی بزدلانہ حرکت۔ اور اگر بھارت نے دوبارہ پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے برآمد۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بھارت کے خلاف دھمکی آمیز الفاظ کے استعمال۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر یوٹی کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے میڈیا نمائندوں کی جانب سے شراب نوشی پر پابندی کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سب سے پہلے یہاں پر شراب کی دکانیں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن کا مذہب انہیں شراب پینے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ دوسری بات جموں کشمیر کہ کسی بھی حکومت نے اب تک ماضی میں شراب کی دکانوں پر پابندی نہیں لگائی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم جموں کشمیر میں شراب کو عام کر رہے ہیں۔ عمر عبداللہ نے کہا یہ دکانیں صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن کا مذہب انہیں شراب پینے کی اجازت دیتا ہے۔ عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ اگر کوئی یہاں کا باشندہ شراب پیتا ہے تو اسے دکاندار پکڑ کر نہیں لیتا بلکہ وہ اپنی مرضی سے ایسا کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شراب کی دکانیں مقامی باشندوں کے لیے نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم مرکزی وزیر داخلہ کے ساتھ ریاستہ درجے کی بحالی اور بزنس قوانین کے حوالے سے معاملہ جلد ہی اٹھائیں گے۔ پی ڈی پی لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی صاحبزادی التجا مفتی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے جموں کشمیر میں شراب کی پابندی کو لے کر دیے گئے بیان پر وزیر اعلیٰ کو زبردست تنقید کا نشانہ بنایا۔ التجا مفتی نے کہا کہ عمر عبداللہ اس معاملے پر یو ٹرن لے رہے ہیں اور این سی جموں کشمیر کی اکثریتی برادری کی مذہبی حساسیت کو یکسر نظر انداز کر رہی ہے۔ التجا مفتی نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر سخت بیان جاری کرتے ہوئے این سی کو براہ راست نشانہ بنایا۔ انہوں نے شراب کی پابندی کو لے کر عمر عبداللہ کے دیے گئے بیان کے پیچھے کی منطق اور ان کی اس دلیل پر سوال اٹھایا کہ شراب نوشی کی اجازت دینے والے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا چاہے۔ التجا مفتی نے کہا کہ اگر شراب ہندوؤں کے لیے جائز ہے تو پھر ہندو اکثریت والی 2 ریاستوں گجرات اور بہار میں حکومت نے بغیر کسی سرگوشی کے کامیابی کے ساتھ شراب پر پابندی کیسی لگائی۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکی تجاویز پر ایران کے رد عمل کو ناقابل قبول قرار دیا۔ اس حوالے سے ایران کی خبر رساں ایجنسی تسنیم نے بتایا کہ پاکستان کے ذریعے بھیجے گئے تہران کی تجاویز جس میں پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، تمام محاذوں پر پوری جنگ بندی، امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی آس پاس بحری ناکہ بندی کے مکمل خاتمہ اور ایران پر دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت شامل تھی۔
کو امریکہ نے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اگرچہ امریکی صدر نے چند روز قبل یہ بات دہرائی تھی کہ ایران کے ساتھ جلد جنگ ختم ہوگا، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ کو ختم ماننے سے پہلے ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو تباہ کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ کے دیے گئے جواب میں امریکی امن منصوبے کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ اس کا مطلب امریکی حکومت کے حد سے زیادہ مطالبات کے سامنے سر جھکانا ہوگا، جس کے لیے تہران کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے نے اپنے ایک بیان میں مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت نے 5 ریاستوں میں انتخابات ختم ہونے کے فوراً بعد 4 لیبر کوڈ نافذ کیے ہیں۔ ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ مودی حکومت نے بزدلانہ طریقے سے 8 اور 9 مئی کو گیزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے مزدور مخالف قوانین نافذ کیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قوانین کروڑوں مزدوروں کے لیے ہائر اینڈ فائر روزگار اور یونین حقوق میں کمی کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی جانب سے مغربی ایشیا میں تنازع کے درمیان ملک میں کفایت شاری مہم کے بارے میں دیے گئے بیان پر سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے حکومت کو براہ راست نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت معیشت اور خارجہ پالیسی دونوں محاذوں پر ناکام ہوئی ہے اور وزیر اعظم کی اپیل ناکامی کا اعتراف کرتی ہے۔ مرکز میں اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم ہند نریندر مودی پر ان کی اپیل کے بعد انہیں زبردست تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے اس اپیل میں مغربی ایشیا کے بڑھتے ہوئے بحران کے درمیان کفایت شاری کے اقدامات اپنانے پر زور دیا تھا۔ کانگریس، شیو سینا اور ترنمول کانگریس کے لیڈران نے مرکز پر پالیسی کی ناکامی، ناقص اقتصادی منصوبہ بندی اور منافقت کا الزام لگایا۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے غیر ملکی سفر سے پرہیز کرنے، ایندھن کے استعمال میں کمی، سونے کی خریداری کو ملتوی کرنے اور گھر سے کام کرنے کے انتظامات کو بحال کرنے پر زور دیا تاکہ مشرقی وسطی کے بحران سے پیدا ہونے والے عالمی عدم استحکام اور افراط زر کی دباؤ سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی ترجمان شہزاد پوناوالا نے کانگریس پارٹی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ واقعی شرمناک واقعہ ہے کہ کانگریس پارٹی کیرلا میں اتحاد کی کارکردگی کے باوجود قیادت کے چہرے کے بارے میں فیصلہ کرنے سے قاصر ہے اور فی الحال مکمل طور پر تذبذب کی شکار ہے، جبکہ اس کے برعکس بھاجپا 2026 کے اسمبلی انتخابات کے بعد بی جے پی نے تاریخی مینڈیٹ حاصل کیا اور ویسٹ بنگال میں فوری طور پر حکومت سازی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے آج گجرات میں سومناتھ امرت مہوتسو کے موقع پر ایک زبردست روڈ شو میں شرکت کی۔ اس موقع پر ہزاروں عقیدت مندوں نے اس یاترا میں شرکت کی۔ بعد میں وزیر اعظم نے سومناتھ مندر میں پوجا ارچنا میں بھی شرکت کی اور ملک میں امن اور شانتی کے لیے خصوصی پرارتھنا بھی کی۔ پڑوسی ملک پاکستان کے فیلڈ مارشل اور فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے ایک بار پھر آپریشن بنیان المرصوص کی سالگرہ پر بھارت کو دھمکی دی ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ اگر بھارت نے مستقبل میں کبھی بھی پاکستان پر فوجی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو اس کے انتہائی وسیع اور خطرناک نتائج نکلیں گے۔ فوج کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے سربراہ نے کہا کہ اگر مستقبل میں پاکستان کے خلاف کوئی بھی مہم جوئی کی گئی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی مہم جوئی کو مکمل جنگ سمجھیں گے اور اسی انداز میں جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔